السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے محمد علی۔ میں آج آپ کے لیے ایک واقعہ لے کر آیا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ یہ واقعہ سن کے آپ کو بہت اچھا لگے گا اور اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ شروع کرتے ہیں ہم واقعے کی طرف، چلتے ہیں ہم۔ یہ واقعہ ایک پاکستانی دانشور کے ساتھ پیش آیا بھارت کے اندر، اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ بھارت ہمارا پڑوسی ملک ہے، اور اس کے اندر وہ دانشور گئے ہوئے تھے کسی تقریب سے خطاب کرنے کے لیے، اور اس تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، اور اس واقعے نے ان کے اوپر بڑا گہرا اثر چھوڑا، اور میں آگے آپ کو ویڈیو میں بتاؤں گا کہ وہ دانشور تھے کون آخر میں۔ تو یہ نشست ان کی چل رہی تھی، اس دوران میں سوال و جواب کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوا تو یہاں پہ کچھ بھارتی بھی اس کانفرنس میں موجود تھے، اور ان میں سے ایک بھارتی نے ایک عجیب انوکھا سا سوال کر دیا محترم کے ساتھ، اور انہوں نے کہا کہ یہاں بھارت میں تو مسلمان مسجد میں نماز ادا کرتے ہیں، لیکن آپ بتانا پسند کریں گے کہ پاکستان میں وہ نماز کہاں پہ ادا کرتے ہیں؟ تو پاکستانی جو دانشور تھے، انہوں نے جب یہ سوال سنا تو وہ سمجھے کہ مذاق کر رہا ہے، اور اس وجہ سے انہوں نے زوردار کہکا لگایا۔ تو لیکن اس سوال کرنے کے بعد محفل جون سی تھی اس میں کوئی شور برپا نہیں ہوا، اور سب بڑی خاموشی اختیار کر گئے۔ تو اس وجہ سے دانشور صاحب کو احساس ہوا کہ مجھے اس کا جواب دینا چاہیے۔ تو انہوں نے اس کا جواب جون سا ہے وہ دینے کی ٹھانی، اور انہوں نے جواب دیا کہ سرکار، ظاہری بات ہے مسجدوں میں پڑھتے ہیں، کیونکہ ہم پاکستانی ہیں اور مسلمان بھی ہیں، اور اگر نماز کا وقت ہوتا ہے تو ہم مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں۔ لیکن اس دانشور کی یہ بات جون سی ہے وہ اس ہندو کو سمجھ نہیں آئی، اور اس نے کہا کہ ہماری اطلاعات کے مطابق تو پاکستانی مسجدوں میں نماز پڑھنے والوں کو گولی مار دیتے ہیں، وہاں پہ قتل و غارت ہوتی ہے، تو آپ کیسے آسانی سے نماز پڑھ لیتے ہیں؟ ہندو دانشور کا یہ تبصرہ جو سا تھا وہ پاکستانی دانشور کو ایسے لگا جیسے کوئی مزائل لگتا ہے، اور وہ ان کے ماتھے پہ پسینہ آ گیا، اور ہاتھوں میں لرزہ طاری ہو گیا، اور آنکھوں میں سرخی آ گئی، اور جنہوں نے وہ کانفرنس منعقد کی ہوئی تھی انہوں نے فوراً نشست کے اختتام کرنے کا اعلان کر دیا، اور یوں پاک بھارت جو تعلقات تھے وہ مزید بگڑنے سے بچ گئے۔ یہ بات آئی گئی ہو گئی، اور دانشور جو تھے ہمارے وہ پاکستان آ گئے۔ اب یہاں پہ میں یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ وہ دانشور آخر تھے کون؟ یہ دانشور تھے ہمارے بہت ہی محترم مرحوم حکیم سعید صاحب، جو ہمدرد دواخانہ کے مالک رہ چکے ہیں، جو اس کو بنانے والے ہیں، جو چلانے والے ہیں۔ اور ان سے ملاقات ہوئی ایک صحافی کی، وہ صحافی ان کے ساتھ ایک دن کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے، اور مرحوم خلاف معمول تھکے تھکے سے لگ رہے تھے، تو طبیعت بھی ان کی کافی بوجھل ہوئی تھی، اور طبیعت جو ان سے تھی کافی دل گرفتہ سے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو جو صحافی تھے انہوں نے پوچھا کہ آپ اتنا لو کیوں فیل کر رہے ہیں؟ تو مرحوم نے ان کو اپنا قصہ بتانا شروع کیا، اور بتایا کہ ہم نے اس دکھ سے بھارت چھوڑا تھا کہ ہمیں وہاں مذہبی آزادی حاصل نہیں تھی۔ ہم نماز پڑھنے جاتے تھے تو ہندو مسجدوں میں جانور چھوڑ دیتے تھے، خدا کے دروازے پہ ڈھول پیٹتے تھے، تھیلیاں ہمارے منہ پہ پھینکی جاتی تھیں پانی سے بھری ہوئی، ہندو شرپسند پچھلی صفوں میں کھڑے نمازیوں کو چھرے گھونپ کر بھاگ جاتے تھے۔ ہم نے سوچا چلو پاکستان چلتے ہیں، وہاں پہ کم از کم سجدے تو آزاد ہوں گے، ہماری مسجدیں، ہماری درسگاہیں محفوظ ہوں گی۔ لیکن افسوس، ہم آج بھی مسلح گارڈز کے پہرے کے بغیر پاکستان کی کسی مسجد میں نماز کا تصور بھی نہیں کر سکتے، اور یہ ایک سچائی ہے، ایسا ہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ میرے بڑے بھائی حکیم عبدالحمید صاحب جو دلی سے تھے، اور دلی سے بتاتے ہیں کہ سعید تم واپس آ جاؤ، پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، یہاں ادھر کم از کم مسجدیں تو محفوظ ہیں۔ لیکن میں ان کی آواز یہ کہتے کہتے اکھڑ گئی۔ جب ان کی آواز اکھڑی تو صحافی نے ان سے پوچھا کہ پاکستان آنے پر آپ کو کبھی پچھتاوا ہوا؟ تو انہوں نے اپنی اچکن کے بٹن سلائے نہیں، اور بولا کہ نہیں، ہرگز نہیں، یہ سودا ہم نے خود کیا تھا۔ حمید بھائی میرے اس فیصلے سے خوش نہیں تھے، ان کی خواہش تھی کہ میں دل ہی میں ان کا ہاتھ بٹاؤں، لیکن مجھے لفظ پاکستان سے عشق تھا، لہٰذا ادھر چلا آیا۔ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، اور وہ ادارہ جس کی بنیاد میں نے 12 روپے سے رکھی تھی، آج پاکستان کے چند بڑے اداروں میں شمار ہوتا ہے اس کا۔ یہ سب پاکستان سے عشق کا کمال ہے۔ یہ ادارہ یعنی کہ ہمدرد کی وہ بات کر رہے تھے، لیکن ان کی آواز میں پھر بھی ایک ملال تھا، لیکن پاکستان کے حالات سے دکھ تو تھا ان کو۔ تو یہ سوال صحافی نے بھی ان سے پوچھ لیا کہ بھئی یہ حکیم صاحب، لیکن آپ کو پاکستان کے حالات سے دکھ تو ہوتا ہوگا؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں دکھ تو ہوتا ہے، اخبار پڑھتا ہوں،
سیاستدانوں کے حالات دیکھتا ہوں، عوام کی صورتحال پر نظر پڑتی ہے تو بہت دکھ ہوتا ہے۔ جب ادھر دلی سے کوئی عزیز رشتہ دار پاکستان آ کر کہتا ہے کہ کیوں، پھر تو دل پہ تو چھری سی چل جاتی ہے، لیکن کیا کریں، گھر جیسا بھی ہے تو اپنا، اسے چھوڑ کر تو نہیں جا سکتے ہیں۔ لہٰذا لگے ہوئے ہیں اور لگے رہیں گے آخری سانس تک، یہ ان کا جواب تھا اس صحافی کو۔ صحافی نے ان سے اگلا سوال کیا کہ کوئی ایسی خواہش جس کا آپ نے آج تک کسی کے سامنے اظہار نہ کیا ہو؟ تو انہوں نے کچھ دیر سوچا اور سوچ کر جواب دیا کہ ہاں، کبھی کبھی جی چاہتا ہے کہ میری موت حمید بھائی سے پہلے ہو، وہ میرے جنازے پر آئیں، میرے چہرے سے چادر ہٹائیں اور پھر آہستہ سے مسکرا کر کہیں کہ ہاں سعید، تمہارا فیصلہ درست تھا۔ وہ دن گزر گیا جس دن ان کی یہ صحافی کے ساتھ ملاقات تھی، اور ایک دن صحافی بیٹھا ہوا تھا اور اس کے سامنے اخبار پڑا ہوا تھا، اور اخبار پہ یہ ہیڈ لائن تھی، اور ہیڈ لائن بہت ہی کرب، بہت ہی غمناک قسم کی تھی۔ اس پہ حکیم صاحب کی تصویر لگی ہوئی تھی، خون میں نہائی ہوئی تصویر تھی، حسرت میں ڈوبی ہوئی تصویر تھی، جو ہر نظر سے چیخ چیخ کر ایک ہی سوال کر رہی تھی، میرا جرم کیا تھا؟ مجھے کیوں مارا گیا؟ میں تو زخموں پر مرہم رکھنے والا شخص تھا، پھر میرے جسم کو زخم کیوں بنا دیا گیا؟ صافی صاحب کہتے ہیں کہ میرا دماغ سلگی لکڑیوں کی طرح چرخنے لگا۔ میں نے سوچا یہ تصویر آج دلی کے کسی اخبار میں بھی چھپی ہوگی۔ وہ اخبار ہمدرد نگر کے ایک چھوٹے سے غریبانہ کمرے میں بھی پہنچا ہوگا۔ چٹائی پر بیٹھے 82 برس کے ایک بوڑھے نے بھی اسے اٹھایا ہوگا۔ اس کی آنکھیں بھی ہزاروں لاکھوں لوگوں کی طرح چھلک پڑی ہوں گی۔ اس نے بھی شدت جذبات سے اخبار پرے پھینک دیا ہوگا۔ اس نے بھی بازو پر دانت جما کر چیخ ماری ہوگی۔ اس نے بھی اپنی چھاتی پر ہاتھ مارا ہوگا۔ اس نے بھی چلا چلا کر کہا ہوگا کہ سعید، تمہارا فیصلہ غلط تھا، تمہارا فیصلہ غلط تھا۔ مجھے دیکھو، 82 برس کے اس بوڑھے کو دیکھو، یہ بغیر محافظ مسجد میں جاتا ہے، پیدل مطب جاتا ہے، روز صبح شام کافروں کے درمیان چہل قدمی کرتا ہے، لیکن اس پر نہ کبھی گولی چلی ہے، نہ کبھی کسی نے اس کا راستہ روکا ہے۔ ہاں، اس 82 برس کے کمزور بوڑھے نے چلا چلا کر کہا ہوگا، سعید، میں کربلا میں زندہ ہوں اور تم مدینے میں مارے گئے ہو۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اس ویڈیو سے ہمارے ملک کے حالات کی عکاسی ہوتی ہے۔ صحافی کا میں نام ضرور لینا چاہوں گا، میں ان کو بڑا پسند کرتا ہوں۔ یہ انہی کے کالم سے میں نے ویڈیو بنائی ہے، جاوید چودھری صاحب کے 0 پوائنٹ کے نام سے کالم آتا، اور میں اس کو بہت سالوں سے فالو کر رہا ہوں، اور انہی کے کالم میں یہ سارا واقعہ درج تھا، جسے سن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ افسوس ہوتا ہے اپنے ملک کی اس صورتحال کو دیکھ کر کہ ہم کب اپنے ہیروز کو وہ مقام دینا شروع کریں گے جیسا مقام ان تمام ہیروز کو باقی تمام ملکوں میں ملتا۔ بہت شکریہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیر و عافیت اپنی زندگی میں اور اس پیارے ملک میں رہیں گے۔ خدا حافظ۔